عزیز طلباء السلام علیکم۔ تلنگانہ ڈگری سال اول سمسٹر دوم حصے نظم کے تحت مطالعہ ادب نصابی کتاب میں حفیظ جالندھری کا ایک گیت شامل کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے پریت کا گیت۔ یہ حفیظ جالندھری ہیں اور ہم جو ہے ان کا تعارف پڑھتے ہیں، اس کے بعد گیت کی تعریف پڑھتے ہیں اور پریت کا گیت کی تفہیم سمجھتے ہیں۔ حفیظ جالندھری کا تعارف ہم دیکھتے ہیں کہ 1900 میں پیدا ہوئے، 1982 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی مثنوی شاہنامہ اسلام کے ذریعے شہرت پائی۔ حفیظ جالندھری کی مشہور نظم ہے شاہنامہ اسلام۔ حفیظ جالندھری نے غزلیں بھی کہیں اور نظمیں بھی۔ ان کی نظموں میں ترنم پایا جاتا، یعنی ایسے الفاظ استعمال کرنا جو سننے میں اچھے لگتے ہیں، انہیں ترنم کہتے ہیں۔ انہوں نے گیت بھی لکھے۔ ان کے گیتوں میں روانی اور ترنم پایا جاتا ہے۔ ان کے گیتوں میں نرم اور شیریں الفاظ پائے جاتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی کشتی کا ملاح، شہسوار کربلا اور پریت کا گیت حفیظ کے مشہور گیت ہیں۔ نظم پریت کا گیت کا خلاصہ اس طرح ہے۔ تو سب سے پہلے اب ہم جو ہے گیت کی تعریف پڑھتے ہیں۔ گیت ایک غنائی نظم ہے۔ غنا کا جو لفظ ہے مغنی، اور غنا کے معنی جو ہے گانے کے ہیں، گنگناتے ہیں۔ انسان جو ہے بہت سی، جیسے چھوٹا بچے کو ہاتھ میں ایک رکابی چمچہ دیے تو وہ آوازیں نکالتا ہے، جھنجھنا دیے اس میں آوازیں آتی۔ انسان جو ہے ایک مخصوص قسم کی آوازیں پسند کرتا ہے جس کو موسیقی کہتے ہیں، اور گیت میں بھی ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن سے جو ہے سننے کو اچھا لگتا ہے۔ تو گیت غنائی نظم ہے، یعنی گائی جاتی ہے، جو چند بندوں پر مشتمل ہوتی ہے، بند ہوتے ہیں۔ گیت کے ہر بند کے مصرے ایک ہی وزن پر ہوتے ہیں اور باہم ملے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی مصرے جو ہے وزن میں ہوتے ہیں۔ ہر بند کے قافیوں کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے۔ گیت کا وہ مصرع جو ہر بند میں دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع یا انترا کہتے ہیں۔ ابھی ہم سمجھیں گے کہ یہ پریت کا گیت ہے۔ تو اپنے من میں پریت بسالے، اپنے من میں پریت، یہ جو ہے بار بار جو ہے یہ ریپیٹ ہوتا ہے، دہرایا جاتا ہے۔ تو اس کو جو ہے ٹیپ کا مصرع یا انترا کہتے ہیں۔ یہ مصرع بند کے مصروں کے مساوی ہو سکتا ہے یا چھوٹا بڑا، جیسے اپنے من میں پریت بسالے، اپنے من میں پریت چھوٹا بڑا ہے، تو اسے انترا کہتے ہیں اور ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ گیت کے ہر بند کو مکھڑا کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو، من مندر میں پریت بسالے سے لے کر بھول گیا وہ بھارت والے، پریت ہے تیری ریت بسالے، یہ سارے جو مصرے ہیں بند کے، اس کو جو ہے مکھڑا کہتے ہیں۔ مکھڑے بدلتے رہتے ہیں لیکن انترا وہی رہتا ہے۔ گیت گانے کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ تو گیت کا مطلب یہ ہے کہ گانا، اسی لیے طویل نہیں ہوتے گیت۔ گیت ایک سر اور ایک لے میں ہوتے ہیں۔ تو موسیقی کے جتنے 7 سر ہوتے ہیں اسی میں سے کسی ایک سر میں جو ہے سارے گاما جسے کہتے ہیں، تو وہ اس سر میں ہوتے ہیں۔ لے یعنی ترنم ہوتا ہے۔ گیت میں ہندی لفظوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ گیت میں ہندی کے جو الفاظ ہیں، حالانکہ گیت اردو میں لکھا ہوتا ہے، لیکن شاعر اپنی سہولت سے، چونکہ ہندوستان میں لفظ کو لوگ اچھا پہچانتے ہیں اور لفظ کے ذریعے بات جلدی پہنچتی ہے، تو ہندی لفظوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر گیت عشقیہ ہوتے ہیں۔ گیتوں میں غم کے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ اردو میں حفیظ جالندھری، شکیل بدایونی، مجروح سلطان پوری، ساحل لدھیانوی وغیرہ مشہور گیتکار۔ یہ اصل میں 1960 سے لے کر پھر 2000 تک، 2000 کے بعد بھی ہماری فلموں میں جو اردو گانے ہیں جس کو ہندی گیت کہا جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے گیت کی طور پر مشہور ہیں۔ محمد رفیع نے جو گائے ہیں، نوشاد کی موسیقی رہی ہے اس میں، اور بھی جو ہے جتنے ہمارے گلوکار گزرے ہیں، کشور کمار ہے، منا ڈے ہے، یہ سارے لوگوں نے جو گانے گائے ہیں وہ انہی شعراء کے ہیں۔ تو یہ 80 اور 90 کی دہائی میں جتنی فلمیں مشہور ہوئی ہیں
یہ سب گیتوں کی وجہ سے مشہور۔ اردو میں فلموں کے لیے بھی گیت لکھے گئے جو بہت مقبول ہیں، تو زیادہ تر گیت جو ہے فلموں کے تقاضوں کے تحت لکھے گئے اور مشہور ہوئے۔ تو بنیادی طور پر گیت ایسی نظم ہے جو گائی جاتی ہے۔ اب پریت کا گیت کا مطلب، پریت ایک ہندی لفظ ہے، یعنی محبت کا نغمہ۔ محبت کا اگر ہم ضد دیکھیں گے تو نفرت ہے۔ محبت کا مطلب ہے کہ ہم سامنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ہندوستان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے۔ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی زمانے سے رہتے بستے آئے ہیں، اور یہاں پر کئی زبانیں بولنے والے لوگ، کئی تہذیبوں کے لوگ اور کئی مذاہب کے ماننے والے لوگ شیر و شکر کی طرح مل کر رہتے ہیں اور ہندوستانی قوم بن کے رہتے ہیں۔ جب کبھی یہاں آپس میں کچھ لوگوں کو لڑانے کی بات کی گئی تو شاعروں نے جو ہے ایسے گیت لکھے جس سے محبت کی بات کو عام کیا جاتا ہے۔ تو اسی تناظر میں حفیظ جالندھری کا یہ گیت ہے، پریت کا گیت۔ اگر اس کو ترنم میں گایا جاتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اپنے من میں پریت بسا لے، اپنے من میں پریت۔ یہ جو ہے شاعر ہندوستانیوں سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے، من کے معنی یہ بھی ہندی لفظ ہے، دل کو کہتے ہیں۔ شاعر دل میں محبت کو بسا لے، یہ کہہ رہا ہے۔ اب دیکھو اس کا جو ہے مکھڑا کیا ہے، من مندر میں پریت بسا لے۔ اب یہاں دل کو شاعر نے مندر کہا ہے، تو اکثر ہمارے شاعروں نے دل ایک مندر ہے کے نام سے بھی جو ہے فلم بنی ہے۔ تو یہ دل کو جو ہے ایسا مقام کہا گیا ہے جہاں پر جیسے بھگوان رہتے ہیں یا خدا رہتا ہے، تو مقدس مقام ہے۔ جو مقدس مقام ہے وہاں پر گندگی نہیں آنی چاہیے، اور یہ گندگی نفرت کی ہوتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمارا دل مسجد کی طرح، مندر کی طرح پاک ہونا چاہیے۔ او مورکھ، او بھولے بھالے۔ لوگوں کی دو قسمیں یہاں پر شاعر نے بیان کی ہے، گناہ گار انسان اور بھولا بھالا سیدھا انسان۔ دل کی دنیا کر لے روشن۔ اب یہ چونکہ دل مقدس مقام ہے تو اس میں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گھر میں جوت جگا لے۔ جیوتی جو ہے ہندی لفظ ہے جس کے معنی چراغ کے ہیں۔ تو محبت کی روشنی کو اگر ہم عام کریں تو دل کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ پریت ہے تیری ریت پرانی۔ شاعر یاد دلا رہا ہے کہ محبت سے رہنا ہماری پرانی روایت ہے۔ ریت کا مطلب روایت۔ بھول گیا او بھارت والے۔ اب شاعر جو ہے یہاں پر یاد دلا رہا ہے کہ جیسے مغلیہ دور میں کیسے ہندو مسلم مل کر رہتے تھے اور سب ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہوتے تھے اور ایک دوسرے کی تہذیب کو اختیار کرتے تھے۔ شاعر ماضی کے شاندار ہندوستان کی یاد دلا رہا ہے۔ بھول گیا او بھارت والے، پریت ہے تیری ریت بسا لے اپنے من میں پریت، اپنے من میں پریت بسا لے اپنے من میں پریت۔ تو شاعر جو ہے اس مکھڑے میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا دل جو ہے مقدس مقام ہے، مندر مسجد کی طرح۔ اس کو اندھیرا نہیں کرنا چاہیے، نفرت کے سیاہ اندھیرے نہیں لانا چاہیے، بلکہ محبت کی روشنی اس میں جگانا چاہیے، کیونکہ مل کے رہنا ہماری پرانی روایت ہے۔ یہ پہلا بند ہے۔ کرودھ کپٹ کا اترا سایہ۔ کرودھ کے معنی نفرت ہے، کپٹ کے معنی حسد، جلن، بغض، کینہ ہے، کپٹ۔ چھایا چاروں کھوٹ اندھیرا۔ جب دلوں میں نفرت آ جاتی ہے تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ شیخ برہمن دونوں رہزن۔ یہاں پر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں۔ شیخ سے مراد مسلمانوں کے رہنما ہیں، برہمن سے مراد ہندوؤں کے رہنما ہیں۔ تو ہندوستان میں یہ دو بڑی قومیں ہیں جن کو سر سید احمد خان نے ایک خوبصورت دلہن کی دو آنکھوں سے تشبیہ دی ہے کہ ہندو اور مسلمان، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک آنکھ بھی اس کی خراب ہو جائے، یعنی لوگ متاثر ہو جائیں، تو ہندوستان کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی۔ تو وہ اکثر لوگوں کو جو بھٹکاتے ہیں یہی مذہبی رہنما ہیں۔ تو شاعر ان سے کہہ رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک لٹیرا۔ لوگ تقریروں کے ذریعے آگ لگا دیتے ہیں، بلکہ جو آگ پھیلی ہوئی ہے نفرت کی، اس کو محبت کے نغمے گاتے ہوئے بجھانا، یہ جو ہے شاعر اپنی ذمہ داری محسوس کر رہا ہے۔ تو شیخ اور برہمن یعنی ہندو اور مسلمانوں کے مذہبی رہنما جو ہے لوگوں میں نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ظاہر داروں کی سنگت میں کوئی نہیں ہے سنگی تیرا۔
دنیا دار جو دکھاوے کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، داڑھی والے ہوتے ہیں، پجاری ہوتے ہیں، یہ سب ظاہر دار دکھاوے کے لوگ ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ کوئی ہمارا حقیقی دوست نہیں ہے۔ سنگی مانے سنگ یعنی ساتھ دینے والے کو بس، کوئی نہیں ہے سنگی تیرا، من ہے تیرا میت، بسا لے اپنے من میں پریت، اپنے من میں پریت بسا لے اپنے من میں پریت۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہندو مسلمان کے جو رہنما ہیں، آپ کے سچے رہنما نہیں ہیں، بلکہ آپ کے اصل رہنما جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارا اپنا دل ہے، جس کے اندر ہم کو روشنی لانا ہے۔ بھارت ماتا ہے دکھیاری، یہ دیکھو جب ہندوستان آزاد ہوا تھا، ہندو مسلمان بڑے فسادات ہوئے تھے، کیونکہ مذہب کے نام پر ملکوں کی تقسیم ہوئی تھی، تو گاندھی جی نے مرن برت رکھا تھا۔ اس بارے میں شاعر اشارہ کہہ رہا ہے، بھارت ماتا ہے دکھیاری، تو انہوں نے ماتا کہا ہے کیونکہ اکثر ان لوگوں کا خیال ہے کہ زمین سے غلہ اگتا ہے، زمین سے جو ہے ترکاریاں اگتی ہیں، پھل جو ہے پیڑ پودے لگتے ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالی ہم کو زمین سے دیتا ہے، تو یہ زمین کو ماتا کہتے ہیں۔ دکھیارے ہیں سب نر ناری، یہاں کے جتنے بھی انسان مرد عورت ہیں، نر کے معنی مرد، ناری کے معنی عورت، تو ہی اٹھا لے سندر مرلی، تو ہی بن جا شام مراری۔ اب یہ ہندوستان کی تہذیب میں جسے کرشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے مسکراتے رہتے ہیں اور جو ہے مرلی بجاتے یعنی موسیقی بجاتے ہیں، تو یہ کرشن کی طرح نوجوانوں کو اور ہندوستان والوں کو امن کا پیغمبر بن جانے کے لیے شاعر کہہ رہا ہے، تو جاگے تو دنیا جاگے، جاگ اٹھیں سب پریم پجاری۔ اگر ہم جو ہے انفرادی طور پر اپنے آپ میں محبت کا جذبہ پیدا کر لیں تو سب محبت کرنے لگیں، جاگ اٹھیں سب پریم پجاری۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے محبت کی بات کو عام کریں، گائیں تیرے گیت بسا لے اپنے من میں پریت، اپنے من میں پریت بسا لے اپنے من میں پریت۔ تو یہ جو ہے شاعر جو ہے گیت کے عنوان سے جو ہے پھر جو ہے اپنی بات رکھ رہا ہے، وہاں میت رکھا تھا، یہاں پر جو ہے محبت کی باتوں کو عام کرو۔ یہ کرشن کے اشارے کے ذریعے سے انہوں نے بھارت ماتا، یہ سارے اشارے جو ہے ہندوستانی تہذیب کے بارے میں۔ نفرت ایک آزار ہے پیارے، شاعر کہہ رہا ہے کہ نفرت ایک برائی ہے، دکھ کا دارو پیار ہے پیارا، دکھ کی جو دوا ہے پیار ہے۔ نفرت کو جو نفرت بری بات ہے اور دکھ بھی بری بات ہے، اور اس کی دوا جو ہے پیار ہے۔ آجا اصلی روپ میں آجا، تو ہی پریم اوتار ہے پیارے۔ تو جیسے رام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پریم اوتار ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں، تو یہ جو ہے اب تو نہیں رہے، لیکن ان کی باتیں ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم کو جو ہے پھر پریم اوتار بننا ہے اور محبت کے جو ہے پیامبر بن کے ہم کو زندگی آگے بڑھا۔ یہ ہارا تو سب ہارا، سب کچھ ہارا، من کے ہارے ہار ہے پیار، من کے ہارے ہارے پیارے، من کے جیتے جیت بسا لے اپنے من میں پریت۔ گیت اور میت جیسے انہوں نے کہا، یہاں پر پھر ایک قافیہ استعمال کیا، جیت، تو دل سے ہم کو جیتنا چاہیے، ہار نہیں ماننا چاہیے، اور محبت کی جو ہے بات کو عام کرنا ہے۔ بسا لے اپنے من میں پریت، اپنے من میں پریت بسا لے اپنے من میں پریت۔ اب آگے دیکھ بڑوں کی ریت نہ جائے، مر جائے پر میٹ نہ جائے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ مل جل کر رہنا، محبت سے رہنا جو ہے ہمارے بڑوں کی پرانی رسم ہے، ہم مر جائیں گے لیکن جو ہے محبت کی بات کو جو ہے ختم ہونے نہ دیں گے۔ میں ڈرتا ہوں کوئی تیری جیتی بازی جیت نہ جائے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو محبت کی بات وہ صدیوں سے یہاں عام کیا گیا تھا، کچھ مٹھی پر لوگ جو ہے اس کو نفرت میں بدل رہے ہیں، تو ہم نے ایک بازی جیت لی تھی ہندوستان بنا کر کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک باغ کی طرح ہر قسم کے پھول یعنی ہر تہذیبوں کے لوگ مل کر رہتے ہیں۔ تو یہ بازی جیتی ہم نے انگریزوں کے خلاف، جو کرنا ہے جلدی کر لے، تھوڑا وقت ہے بیت نہ جائے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں زندگی جو ہے گزر رہی ہے، تو اس گزرتی زندگی کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہے، تھوڑا وقت ہے بیت نہ جائے، وقت نہ جائے بیت بسا لے اپنے من میں پریت۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم کو آگے بڑھنا ہے اور کام کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے گیت تھا پریت کا گیت۔ اب اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ حفیظ جالندھری نے پریت کا گیت میں ہندوستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ آپس میں مل جل کر رہیں،
محبت کے نغمے اسی وقت گائے جاتے ہیں جب لوگوں میں نفرت نہ ہو۔ یہ بنیادی بات ہے کہ لوگوں کو پہلے دلوں سے نفرت نکالنا ہو، تبھی محبت کی بات عام ہو۔ ہندوستان میں کئی مذاہب، کئی زبانیں بولنے والے اور کئی تہذیبوں کے لوگ مل کر رہتے آئے ہیں۔ آزادی کے بعد یہاں نفرت کی ہوا پھیلائی گئی۔ ایسے موقع پر شاعر نے قومی یکجہتی کو پروان چڑھانے کے لیے گیت لکھے۔ پریت کا گیت بھی ایسی ہی ایک نظم ہے۔ حفیظ جالندھری اپنے گیت کے پہلے بند میں لوگوں کو محبت اور بھائی چارے کا سبق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسانوں، اپنے دلوں میں محبت کے جذبے کو بسا لیجئے۔ انسان کا دل ایک مقدس عبادت گاہ کی طرح ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں میل آ جاتا ہے اور ویرانی چھا جاتی ہے۔ اپنے دل کو محبت کی روشنی سے آباد کرنا چاہیے۔ آپس میں مل جل کر رہنا ہندوستانیوں کی پرانی روایت۔ جب بھی دلوں میں پھوٹ اور نفاق پیدا ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ مل کر رہنے کی اپنی روایت کو بھول گئے ہیں۔ اسی لیے شاعر اسے دوبارہ یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ مل جل کر رہنا ہماری قدیم اور مضبوط روایت ہے۔ اسی لیے ہمیں دشمنی مٹاتے ہوئے اپنے دلوں میں محبت و بھائی چارے کے جذبے کو پروان چڑھانا چاہیے۔ یہ بنیادی بات کہی گئی ہے کہ نفرت کو دور کرنا ہے اور محبت کو عام کرنا۔ گیت کے دوسرے بند میں حفیظ کہتے ہیں کہ جب دلوں میں محبت آتی ہے تو حسد اور جلن دور ہو جاتا ہے۔ دلوں میں حسد اور جلن لانے سے زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جو لوگ قوم کی رہنمائی کے منصب پر فائز تھے، وہی چور اور لٹیرے ہو گئے ہیں۔ شیخ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے اور برہمن ہندوؤں کو سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان ایک خوبصورت دلہن کی دو آنکھیں سمجھے جاتے ہیں، لیکن آپسی دشمنی سے ہندوستان کی خوبصورتی متاثر ہو گئی۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا کہ کچھ لوگ جو ہے ہندوستان کی اچھی تہذیب کو بدنام کیے اور لوگوں پہ ظلم ڈھائے۔ دنیا والے دکھاوے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ضرورت پڑنے پر کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے برے وقت میں شاعر انسانوں کو محبت کا سبق پڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ محبت کا جذبہ اتحاد پیدا کرے گا، جس سے زندگی میں چین و سکون آئے گا۔ حفیظ جالندھری گیت کے تیسرے بند میں کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے مرد اور عورت سب دکھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور لوگوں کے دکھوں کو دور کرنے اور زندگی میں خوشی لانے کے لیے ہندوستان والوں کو بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ اس لیے شاعر لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں غفلت کی نیند سے جاگنا ہوگا، لوگوں میں محبت کے پیغام کو عام کرنا ہوگا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دلوں میں محبت کا جذبہ پروان چڑھانا ہے، جس سے ہمارے دکھ درد دور ہوں گے۔ حفیظ آگے کہتے ہیں کہ انسان کسی سے نفرت کرتا ہے، نفرت سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں نفرت کو بھلا کر محبت کو عام کرنا ہوگا، کیونکہ ہم محبت کو عام کرنے والوں کے طور پر مشہور ہیں۔ اگر انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے تو انسان کی شکست ہے، جیسے ہار کہا گیا ہے۔ اس لیے شاعر ہمیں اپنے دلوں سے نفرت کو نکالنے اور اس کی جگہ محبت کو پروان چڑھانے کا مشورہ دیتا ہے۔ گیت کے آخری بند میں حفیظ زور دے کر کہتے ہیں کہ محبت اور بھائی چارے سے رہنا ہماری پرانی رسم ہے۔ ہم جان دے کر بھی محبت کو قربان ہونے نہ دیں۔ جو لوگ محبت سے رہتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اس کامیابی کو سنبھال کر رکھنا ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ محبت سے رہنے والوں کو نظر لگاتے ہیں اور ان کے دلوں میں نفرت کا بیج بو کر آپسی تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ لوگ نفرت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہمیں اپنی آپسی محبت مضبوط کرنا ہوگا اور اپنے دلوں میں محبت کے جذبے کو مضبوط قائم کرنا ہوگا۔ مرکزی خیال۔ حفیظ جالندھری اپنی نظم پریت کا گیت میں ہندوستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کے دلوں میں محبت کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ گیت ایسے وقت لکھا گیا جبکہ آزادی اور تقسیم ہند کے بعد ہندوستان کی دو بڑی قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کچھ فرقہ پرستوں نے نفرت پیدا کر کے آپسی دراڑ اور پھوٹ ڈالی تھی۔ قومی یکجہتی کو پروان چڑھانے میں شاعر کا یہ گیت اہم رول ادا کرتا ہے، اور جب کبھی ہندوستان میں قومی یکجہتی خطرے میں پڑی، اس وقت اس طرح کے گیت لوگوں کے دلوں میں محبت کے جذبے کو پروان چڑھانے میں اہم رول ادا کرتے رہے۔ تو بنیادی طور پر پریت کا گیت حفیظ جالندھری کی ایسی نظم ہے جس کی ضرورت ہر زمانے میں
خاص طور سے ہندوستان جیسے ماحول میں رہی جہاں ہندو مسلمان دو بڑی قومیں ہیں اور کچھ مٹھی بھر لوگ ان قوموں کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے شاعر اور ہمارے فنکار اور ہمارے فلمیں اور ہمارے جو ڈرامے ہیں جس کے ذریعے سے محبت کی بات کو عام کیا گیا ہے، اور ہماری عوام ہے، یہ سوشل میڈیا کا بھی ایک دور ہے کہ ہم اگر محبت کی کوئی، جیسے اقبال نے کہا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، تو اگر ہم یہ اس طرح کی بات کو عام کرتے رہیں گے تو ہندوستان میں محبت کی ماحول بنا رہے گا اور ہندوستانی جو ہے مل جل کر زندگی میں آگے بڑھیں گے۔ تو پریت کا گیت حفیظ جلندھری کی مشہور نظم ہے، طلباء سے خواہش ہے کہ وہ اس طرح کی اور نظموں کو بھی ڈھونڈیں اور قومی یکجہتی کے عنوان پر نظموں کا انتخاب کر کے انہیں اپنے گانے کی کوشش کریں، اور گیت جو ہے ترنم میں ہوتا ہے تو اس ترنم کو اختیار کریں اور اپنے کالج کے جتنے تقاریب ہوتے ہیں اس میں جو ہے قومی یکجہتی کے گیتوں کو پیش کریں۔ شکریہ۔